برٹش دور میں لہندے پنجاب کے ضلع قصور میں جگت سنگھ ورک نامی ایک جوان اپنی اراضی سے متعلق معلومات حاصل کرنے گاؤں کے پٹواری کے پاس جاتا ہے۔ پٹواری نے ریکارڈ دینے سے انکار کیا یا رشوت مانگی تو جگت سنگھ غصے میں آ گیا۔ اس نے پٹواری سے تو تکار کی اور غصے میں پٹوار خانے کا سب ریکارڈ پھینک دیا۔ پٹوار خانے کی یہ لڑائی زبان زد عام ہوئی اور جگہ کی شہرت قریبی دیہاتوں میں پھیل گئی۔ برٹش دور میں ایسے نوجوانوں پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی کیونکہ وہ برطانوی حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ میں ہوں سعد عثمان اور اس ویڈیو میں ہم لہندے پنجاب یعنی موجودہ پاکستانی پنجاب کے ایک مشہور کردار جگا ڈاکو کی داستان بیان کریں گے۔ ساتھ ہی آپ اس ویڈیو میں یہ جان سکیں گے کہ کیا جگا ٹیکس کے نام سے مشہور اصطلاح بھی اسی جگا ڈاکو کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہت سے ایسے کردار گزرے ہیں جو لوٹ مار تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی غریبوں کے ہمدرد کے طور پر بھی مشہور تھے۔ غریبوں کے ہمدرد کے طور پر مشہور برطانیہ کے مشہور کردار رابن ہوڈ کے بارے میں ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئے لنک پر کلک کریں۔ دوستو، دراصل یہ کوئی پیدائشی جرائم پیشہ افراد نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ حالات کے جبر سے جرائم کی دنیا کا رخ اختیار کر لیتے تھے، اس لیے ان کے اندر کی اچھائی برائی میں بھی انہیں اچھائی کی طرف مائل کرتی رہتی تھی۔ ایسا ہی ایک کردار مشہور جگا ڈاکو ہے جو 1901 میں ضلع قصور کے نواحی گاؤں برجرام سنگھ میں پیدا ہوا۔ جگت سنگھ ورک جگا جٹ اور جگا ڈاکو کے نام سے مشہور ہوا۔ قصور اس وقت ضلع لاہور میں شامل تھا۔ جگت سنگھ سردار مکھن سنگھ اور بھاگا بی بی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد وسیع اراضی کے مالک تھے، اگرچہ اس اراضی میں قابل کاشت اراضی کم ہی تھی مگر پھر بھی اس گھرانے کی گزر بسر شاندار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جگت سنگھ سے پہلے اس گھرانے میں 6 بچے پیدا ہوئے مگر ان میں سے کوئی بھی نہ بچ پایا۔ سردار مکھن سنگھ قریبی گاؤں سوڈی والا کے ایک بزرگ سنت اندر سنگھ کے پاس دعا کروانے کے لیے گئے۔ سنت اندر سنگھ نے کہا کہ وہ اگلے بچے کی پیدائش سے قبل بکرا خریدیں اور جب بچہ پیدا ہو تو بچہ اس بکرے کو چھوئے۔ ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ بچے کا ایسا نام رکھیں جو حرف جیم سے شروع نہ ہو۔ جگت کے والدین نے ایسا ہی کیا، چنانچہ بکرا مر گیا اور بچہ بچ گیا مگر نہ جانے کیوں بچے کا نام حرف جیم سے ہی رکھا گیا یعنی جگت سنگھ ورک۔ جگت سنگھ کے ابھی کھیلنے کودنے کے ہی دن تھے کہ اس کے والد چل بسے۔ جگت سنگھ کو پہلوانی کا بہت شوق تھا، وہ درمیانے قد کا گھبرو جوان تھا۔ پٹوار خانے کی لڑائی کے بعد انگریز حکومت کی توجہ جگا جٹ کی جانب ہو گئی۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ذکر ہوا کہ انگریز حکومت ایسے نوجوانوں کو خطرہ سمجھتی تھی کیونکہ اس وقت پنجاب بھر میں انگریزوں کے خلاف تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ انگریز حکومت کے لیے حالات غیر معمولی ہوتے جا رہے تھے اور کچھ جگہ سے حسد کرنے والے لوگوں نے بھی انگریز انتظامیہ کے کان بھرے کہ یہ سرکش ہے، باغی ہے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ جگا کو جھوٹے مقدمے میں جیل بھجوا دیا گیا۔ جگا جیل سے چھوٹا تو انہی دنوں قریبی گاؤں بھائی پھیرو میں چوری کی واردات ہوئی۔ اس مقدمے میں بھی جگا کو پھنسا دیا گیا۔ پولیس جگا کو گرفتار کرنے آئی تو جگا نے پولیس اہلکار سے رائفل چھین لی۔ افراتفری میں پولیس اہلکار کو گولی لگی اور وہ مر گیا۔ جگا جٹ کے لیے اب فرار کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ انگریز سرکار نے جگا کے سر کی بھاری قیمت رکھی اور اشتہارات چھاپے، یہاں تک کہ اخبارات میں بھی اشتہار چھاپے گئے۔ اس دوران جگا نے اپنا گینگ بنا لیا اور لوگوں کو لوٹنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جگا اوباش نوجوان نہیں تھا لیکن اب جگا جٹ ڈاکے ڈال رہا تھا۔ وہ صرف امیروں کو لوٹتا تھا جبکہ غریبوں کی مدد کیا کرتا۔ اسی وجہ سے جگا کو بر صغیر کا رابن ہوڈ کہا جاتا ہے۔ جگا نے پہلی ڈکیتی ایک سنار کے گھر پر کی اور غریب لوگوں کے لیے گئے قرضوں کا تمام ریکارڈ جلا ڈالا۔ جلد ہی جگا کا گروہ بڑا ہو گیا، اس کے کچھ دوست بھی گروہ میں مل گئے۔ لالو نئی گروہ کے لیے کھانا بنانے کا کام کیا کرتا۔ جگا ڈاکو کا گینگ اب دور دور تک وارداتیں کرتا۔ جگا ڈاکو کی سب سے مشہور اور بڑی واردات لائل پور کے ایک انگریز ڈپٹی کمشنر کے گھر ڈاکہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جگا اطلاع دے کر ڈپٹی کمشنر کے گھر داخل ہوا۔ انگریز
ڈی سی کے گھر ڈاکہ پورے انڈیا میں مشہور ہوا۔ نہ صرف انڈیا بلکہ انگلینڈ تک تار کے ذریعے پیغام رسائی ہوئی۔ اس وقت کے ایک اور مشہور ڈکیت ملنگی کے بارے میں پولیس کو مخبری ہوئی۔ ملنگی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ملنگی کی بہن اور بھائی بھی قتل ہو گئے اور ملنگی کے والد صدمے سے چل بسے۔ جگا ڈاکو ملنگی کی والدہ سے تعزیت کرنے گیا۔ اس نے سپہر وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا اور لالو نئی سے کھانا بنانے کا کہا، مگر لالو نئی اب بدل چکا تھا۔ اس نے حکومت سے انعام کے لالچ میں زیادہ شراب پلا کر اپنے بھائیوں کے ذریعے جگا ڈاکو کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جگا لالو نئی سے شیو بنوا رہا تھا کہ اس نے گہرا گاؤ لگایا۔ جگا ڈاکو کی موت پر لالو نئی کو جگا کی وسیع اراضی کے ساتھ ایک گھوڑا بھی انعام دیا گیا، مگر لالو نئی کو بھی ایک مقدمے میں جیل ہو گئی اور وہاں ایک قیدی نے لالو نئی کو قتل کر دیا۔ جگا ڈاکو دراصل انگریز سامراج کے خلاف تھا، مگر شہرت اسے ڈکیت کے طور پر ملی۔ جگا ٹیکس کے نام سے مشہور اصطلاح جگا ڈاکو سے منسوب نہیں۔ بعض لوگ ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ جگا ٹیکس لاہور کے مشہور گنڈے کے گنڈا ٹیکس لینے کی وجہ سے مشہور ہوا تھا۔